الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعزروه وتوقروه صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تم اس حدیث سنن ابو داؤد کے تحت مسجد حاضہ کے امام و خطیب، مسجد کی انتظامیہ، اہل علاقہ، عثمان بھائی اور ان کے ساتھ جو بھی اس محفل بزم کو سجانے کے لیے پیش ہوئے، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا، آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے کہ رستے میں پڑاؤ ڈالا اور قافلے والوں سے، لشکر والوں سے فرمایا کہ اپنے برتن کھولو، کھانا نکالو اور تناول کرو، پھر ہم آگے سفر کریں گے۔ صحابہ کرام نے برتن کھولے، پنیر کی روٹی کے خشک ٹکڑے تھے، حلق بھی خشک، ٹکڑے بھی خشک، نہ پانی نہ سالن۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روٹی کے خشک ٹکڑے حلق سے نیچے کیسے اتریں گے؟ یہ بات عرض کرنی تھی کہ ایک شہد کی مکھی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور کے کان مبارک کے قریب بھن بھنانے لگی۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی کیا عرض کر رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ شہد کی مکھی آ کر کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں کے پاس سالن نہیں ہے، روٹی کے خشک ٹکڑے ہیں جو ان کے حلق سے نہیں اتریں گے۔ قریب پہاڑ کے غار میں ہمارا چھتا لگا ہے، کسی غلام کو بھیجیں، وہ شہد اتارے، آپ کے دیگر غلام روٹی شہد میں لگا کر تناول کریں، اللہ کرم فرمائے گا، مزہ آئے گا۔ میرے آقا نے مولا علی سے فرمایا اے علی جاؤ اس مکھی کے ساتھ جاؤ۔ حضرت علی مکھی کے ساتھ گئے، شہد اتارا، صحابہ میں تقسیم کیا، صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا، پھر وہ مکھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے کان کے قریب بھن بھنانے لگی۔ میرے آقا نے اس سے گفتگو فرمائی، اس مکھی نے حضور کی خدمت میں معروضات پیش کی۔ میرے صحابہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی سے آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا اس سے گفت و شنید چل رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا اے شہد کی مکھی، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم مختلف پھلوں، پھولوں اور پودوں کا رس چوستی ہیں، پھر آ کر شہد کے چھتے میں اگل دیتی ہیں، شہد بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس مکھی سے پوچھا بعض پھولوں اور پھلوں کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے، بعض کا رس پھیکا بھی ہوتا ہے، بعض کا میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ تمہارا شہد جب بھی کھا کر دیکھو میٹھا ہی نکلتا ہے، پھیکا اور کڑوا نہیں ہوتا۔ وہ مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با خدا اس میں راز یہ ہے جب ہم اپنے چھتے سے اڑتی ہیں رس چوسنے کے لیے، ہم ساری مکھیاں آپ کی ذات پر درود پڑھتی جاتی ہیں، رس چوستی ہیں، درود پڑھتی ہیں، وہاں سے واپس آتی ہیں، چھتے تک درود پڑھتی آتی ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ درود کی برکت ہے، کڑوا پھیکا رس اللہ شہد کی مانند میٹھا بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لہجے میٹھے ہو جائیں، ہمارے لہجوں سے پھیکا پن، رخا پن، کڑوا پن ختم ہو جائے، تو باخدا حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ یہ محفل، یہ بزم میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ باخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اس محبوب سے پہلے اور اس محبوب کے زمانے میں اور ان کے بعد حضور کا مثل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ جو شان اور مرتبہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اللہ نے حضور کے چہرے انور کی جو قسمیں اٹھائی ہیں، خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ زبور پڑھ کر دیکھیں، تورات پڑھ کر دیکھیں، انجیل پڑھ کر دیکھیں، جب بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اپنی اپنی مدت کے اندر اپنی اپنی قوموں میں مبعوث ہوئے، جب بھی کسی نبی نے توحید کی دعوت دی، تبلیغ کی، تو امت نے اعتراض کیا، اس نبی کی قوم نے اعتراض کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، توحید کی دعوت دی، لوگوں نے اعتراض کیا۔ اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ رب محض اس اعتراض کا جواب بیان فرماتا، بس اس اعتراض کا جواب بیان فرماتا۔ حضرت موسیٰ آئے، تبلیغ کی، لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اعتراض کا جواب بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ آئے، تبلیغ کی، لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ نے محض اعتراض کا جواب بیان فرمایا۔ اور جب میرے آقا محمد مصطفیٰ مبعوث ہوئے، آپ نے بھی لوگوں کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، لوگوں نے اعتراض کیا، اب اللہ محض اعتراض کا جواب بیان نہ فرماتا، بلکہ پہلے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کرتا، پھر اعتراض کا جواب دیتا، پھر اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، محبوب اور محب کے درمیان وحی کی صورت میں گفتگو شروع ہوئی، درمیان میں 40 دن کا وقفہ آیا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 40 دن تک کوئی وحی، بولیے، وحی نہیں آئی۔ اب آپ جانتے ہیں اس بات کو، جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، بغیر تشبیہ کے عرض کر رہا ہوں، جب بندے کو کسی سے محبت ہو بہت شدت کے ساتھ، 40 دن تک اس کی صورت نہ دیکھے، گفتگو نہ ہو، اداسی آتی ہے نہیں آتی؟ آتی ہے نہیں آتی؟ تو یہ تو میں عام مثال دے رہا تھا بغیر تشبیہ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب 40 دن تک وحی نہ آئی، حضور کو یقین تو تھا کہ میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا، کہ میری خاطر تو کل کائنات رب نے بنائی ہے، رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن 40 دن کا عرصہ جو گزرا، اس غیب کی بنا پر حضور علیہ السلام کے چہرے پر فراق کی، جدائی کی اداسی آئی۔
کفار مکہ کو پتا چلا تو کفار نے تانا دینا شروع کر دیا ودع رب محمد محمدن کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جب یہ تانا میرے آقا تک پہنچا حضور کے چہرے مبارک پر غم کے آثار نمایاں ہوئے۔ پتا تو تھا کہ میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا، میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن کفار کا تانا جب ملا حضور کے چہرے پر غم کے آثار آئے۔ میرے رب نے جب اپنے محبوب کے چہرے پر غم کے رنج کے آثار دیکھے تو قرآن کی پوری سورت نازل کر دی۔ حالانکہ جواب اعتراض کا فقط اتنا تھا، اعتراض یہ تھا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، جواب یہ تھا نہیں چھوڑا، جواب یہ تھا بولے، لیکن رب نے فقط اتنا جواب دیا ہی نہیں، پوری سورت نازل کر دی، پوری سورت نازل کر دی۔ فرمایا ودھا محبوب پریشان نہ ہو، ودھا تمہارے چمکتے چہرے کی قسم، رب تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے محبوب کے چہرے کی، اے مصطفیٰ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، ودھا تمہارے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تمہاری زلفوں کی قسم، جب کنگھی کرتے ہو تو رخ زیبا پر جب کنگھی کرتے ہو تو رخ زیبا پر چھا جاتی ہے۔ اب تعریف کرنے کے بعد رب فرماتا ہے ما ودعاک، اے محبوب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے وما قلا، اور نہ ہی کبھی تمہیں چھوڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرت جابر بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ اے جابر یہ بتاؤ کہ حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم اذا سر رسول اللہ، جب حضور گفتگو کرتے ہوئے مسکرا پڑتے، جب حضور گفتگو کرتے ہوئے مسکرا پڑتے، ہم دیواروں اور درختوں کا عکس مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھا، حضور کے چہرے پر نظر آتا تھا دیواروں کا عکس۔ آپ مجھے بتائیں، چلے میں والد کی طرف نہیں جاتا، یہاں جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھا جائے جوانوں اور بزرگوں سے کہ حسن کسے کہتے ہیں، آپ اس کی کچھ نہ کچھ تفسیر بیان کرو گے؟ عثمان بھائی سے پوچھا جائے، عثمان بھائی کہیں گے مفتی صاحب حسن تو وہ ہے کہ آنکھیں ایسی ہوں جھیل جیسی کہ بندے کو ڈوبنے کو دل کر جائے، ناک ایسی ہو اونچی ہو، رخسار گلابی سفید ہو، یہ حسن ہوا، نین نقوش اچھے ہوں۔ جوان بھی بتا دے گا، بوڑھا بھی بتا دے گا۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو بچے 2-2 3-3 4-4 سال کے بیٹھے ہیں یہ بتا دیں گے؟ بتائیں، یہ بتا دیں گے؟ جوان بھی بتا دے گا، بوڑھا بھی بتا دے گا، لیکن ان بچوں کو حسن کا کیا پتا جھیل والی آنکھیں کیا ہوتی، انہیں کیا پتا گلابی رخسار کسے کہتے ہیں، نین نقوش کسے کہتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم میرے محبوب کا حسن ایسا تھا، جوان اور بوڑھا کیا بچہ بھی حضور کو دیکھتا تو حضور کا ہو کے رہتا، بچہ بھی حضور کو دیکھتا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، جمع الجوامع میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، کسی میں ذرا کم الفاظ ہیں، کسی میں ذرا زیادہ الفاظ ہیں۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ مدینے کے اندر ایک یہودیوں کا عالم تھا، وہ یہودی مذہب کی بڑی تبلیغ کرتا تھا، نشر و اشاعت کرتا تھا، مسلمانوں کے بڑا خلاف تھا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، ننھا سا، اس بچے کی نظر مدینے کی گلی میں چلتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر پڑ گیا۔ وہ بچے نے جب حضور کو دیکھا اور حضور نے اس بچے کو دیکھا تو بچہ حضور کا ہو کے رہ گیا، بچہ حضور کا
اب وہ صبح و شام آتا، مسجد نبوی کے دروازے میں چھپ کے بیٹھ جاتا، یا کسی درخت کی آڑ میں بیٹھ جاتا، یا کسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ جاتا، چھپ چھپ کے آڑ بنا بنا کر وہ حضور کو آتے جاتے دیکھا کرتا تھا۔ حضور ظہر میں آ رہے دیکھ رہا ہے، عصر میں آ رہے دیکھ رہا ہے، مغرب میں آ رہے دیکھ رہا ہے، عشاء میں آ رہے دیکھ رہا ہے۔ وہ بچہ ایک دن اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے ابا جان آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں، بکریاں بھی چراتے ہیں، آپ اب بکریاں نہ چرایا کرو، بکریاں میرے حوالے کر دو، اب میں بکریاں چرایا کروں گا۔ باپ بڑا خوش ہوا، میرا چھوٹا بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، بکریاں تو چرایا کر۔ روایت میں آتا ہے وہ ننھا بچہ تہجد کے وقت بکریاں باڑے سے نکالتا، صحرا میں چھوڑ دیتا، حضور کے آستانے کے قریب چھپ کے بیٹھ جاتا۔ میرے آقا جب تہجد میں مسجد میں آتے وہ حضور کے آنے کو دیکھتا، فجر پڑھاتے حضور کو دیکھتا، فجر کے بعد حضور گفت و شنید کرتے، صحابہ سے بات کرتے، وہ حضور کو دیکھتا، ظہر ہو جاتی حضور کو دیکھتا، عصر ہو جاتی بیٹھا دیکھتا، مغرب ہو جاتی عشاء ہو جاتی، میرے آقا فارغ ہو کر گھر جاتے، وہ صحرا سے بکریاں لیتا اپنے گھر چلا جاتا۔ رات جب چار پائی پر لیٹتا نا اسے نیند نہ آتی، پورا دن جو حضور کی اداؤں کو دیکھا ہے انہیں نظروں میں جما کر خوش ہوتا رہتا۔ میرے مصطفیٰ جب بات کرتے تھے اشارے کیسے کرتے تھے، حضور جب چلتے تھے کتنے پیارے لگتے تھے، میرے آقا جب سنجیدہ ہوتے خاموش ہوتے تب کتنے پیارے لگتے۔ پوری رات سوچ بچار میں گزار دیتا، صبح جب ہوتی تہجد ہوتی بکریوں کو باڑے سے نکالتا، صحرا میں چھوڑتا، پھر خدمت اقدس میں چھپ کر کہیں بیٹھ کر بددعا کے چہرے کو واللیل کی زلفوں کو تکتا رہتا۔ میرے آقا غزوے کے سلسلے میں صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر گئے، وہ بچہ صبح و شام آتا لیکن محبوب کا دیدار نہ ہوتا۔ 2 روز گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب یہ جو فراق تھا جدائی تھی، یہ جدائی کا صدمہ برداشت نہ ہوا، پہاڑ بن کر بچے کے جگر پہ گرا اور اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ باپ یہودیوں کا عالم تھا، بڑے بڑے طبیب بلائے، بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، سب نے بچے کو دیکھ کر کہہ دیا اے یہودیوں کے عالم تمہارا یہ بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے، ایسی بیماری ہم نے نہ کبھی دیکھی ہے نہ کبھی سنی ہے، اس کے تو دل کے جگر کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بچہ اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اے یہودیوں کے عالم اب اس کا علاج ہمارے بس میں نہیں، کوئی آسمانی آفت محسوس ہوتی ہے، یہ اطباء چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر چلے جاتے ہیں۔ وہ بچہ اپنے باپ کو بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے ابا جان یہ طبیب کیا کہہ رہے تھے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ طبیب کہہ رہے تھے کہ تمہارا مرض لا علاج ہے، تمہارے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسی آفت کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے سنی نہیں ہے، بیٹا ان کے بقول تم چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہو۔ وہ بچہ کہتا ہے ابا جان آپ کو پتا ہے یہ مریض کن کا مریض ہے، کن کا بیمار ہے؟ بچہ کہتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا مجھے نہیں پتا۔ بچہ کہتا ہے ابا جان میری نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، میری نظر واللیل والی سیاہ زلفوں پر پڑی، ابا جان یہ دل ان کا مریض بن چکا ہے، ان کی محبت میں مبتلا ہے، کئی روز سے حضور نظر نہیں آئے، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ ابا جان بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پیغام میں عرض کرتا ہوں، آپ جائیں مسجد نبوی میں، شاید حضور آ چکے ہوں، جا کر پیغام دیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا ایک نوکر ہے، وہ آپ کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ اب اس سے صدمہ برداشت نہیں ہوتا، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے جب یہ
سنا، غصے میں آیا، بیٹے کو ڈانٹنے لگا کہ بیٹا میں یہودی مذہب کا عالم ہوں، یہودیت کی تبلیغ کرتا ہوں، یہودی مجھے طعنہ دیں گے، تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، تیرے اپنے گھر کے اندر تیرا بیٹا محمد مصطفیٰ کا عاشق نکل آیا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ باپ ڈانٹنے لگ پڑا۔ بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے ابا جان ڈاکٹروں کے بقول میری آخری گھڑیاں جا رہی ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابا جان آخری سانسوں کے اندر اگر کوئی دشمن بھی سامنے ہو، بندہ مرتے ہوئے دشمن کو بھی کوئی نصیحت کرے تو دشمن بھی اس کی آخری نصیحت وصیت رد نہیں کرتا، دشمن بھی قبول کر لیتا ہے۔ ابا جان آپ تو میرے باپ ہیں، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، لختے جگر ہوں، دل کا ٹکڑا ہوں، ابا جان آپ میری بات کیا برداشت نہیں کریں گے، میری بات کیا تسلیم نہیں کریں گے؟ باپ جب یہ سنتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، مرتے ہوئے کی آخری وصیت تو دشمن بھی پوری کر دیتا ہے، چل میں تو تیرا باپ ہوں، میں بھی پوری کر دیتا ہوں۔ اب وہ باپ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، لیکن وہ عاشق آپ کا ہے، محبت وہ آپ سے کرتا ہے، جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، چارپائی پہ لگ گیا، بستر مرگ پہ پڑ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر مجھ میں ہمت ہوتی میں سر کے بل چل کر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن یا رسول اللہ بیٹھتا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، کھاتا ہوں تو کھایا نہیں جاتا، پیتا ہوں تو پیا نہیں جاتا، چلتا ہوں تو چلا نہیں جاتا، آپ مجھے مرنے سے پہلے اپنا آخری دیدار کروا دیں۔ وہ جب یہودی عالم حضور کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے میرے آقا کو کیسے ممکن ہے کہ اپنے عاشق کی خبر نہ ہو، حضور کا محب ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کو خبر نہ ہو، حضور فوراً جان گے۔ میرے آقا نے تہمت درست فرمایا، صحابہ کو ساتھ لیا، اپنے ننھے عاشق کے گھر چلے گئے، یہودی کے گھر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی طرف جب اس بچے نے نظر ڈالی تو اپنے جسم کو گھسیٹ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا جب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے، یہودی مذہب کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے توجہ چاہوں گا، بڑی پیاری بات ہے، آج ہمارے بچے بھی ہیں، آج ہمارے بچے بھی ہیں، ایک وہ بچے بھی تھے کہ جو حضور سے کس انداز سے محبت کرتے تھے۔ وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایمان تو قبول کر لوں، اسلام تو قبول کر لوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا اپنی شرط بیان کر، میں قبول کروں گا۔ وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کلمہ پڑھوں گا تو اب پڑھوں گا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، مرگ کے بالکل میں قریب ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، قبر میں آخرت میں مجھ سے نمازوں کا سوال ہوا میں کیا جواب دوں گا، روزے کا سوال ہوا کیا جواب دوں گا، حج کا سوال ہوا کیا جواب دوں گا، میں تو کلمہ ہی اب پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ تو پڑھ، شرط تیری میں قبول کروں گا، بتا شرط کیا ہے؟ وہ بچہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، شرط یہ ہے قبر میں داخل ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے دے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے جنت میں جانے کی ضمانت چاہیے، آپ دیتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ تو پڑھ، جنت داخل کرنا میرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ تو پڑھ، جنت پہنچانا
بولیے میرا کام ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس بچے نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اس کے والد کی طرف دیکھتے ہیں، والد عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو میرا ہے لیکن مذہب آپ کا قبول کر چکا ہے، آپ اسے لے جائیں، اپنے مذہب کے مطابق اس کی تدفین کریں، اپنے مذہب کے مطابق اس کی تکفین کریں۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے نبوت والے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، نبوت والے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں۔ اس ننھے عاشق پر لاکھوں سلام، خدا کی قسم اس کی قسمت پر لاکھوں سلام، جس کو خود میرے آقا اپنے ہاتھ سے کفن پہنائے، میرے آقا خود اپنے ہاتھ سے جس کو غسل عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد اپنے ننھے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جنازہ پڑھانے جنازگاہ کی طرف چل پڑے۔ حضور چل رہے ہیں، قدم آپ کا پورا زمین پر نہیں لگ رہا، پنجوں کے بل جسے ہم کہتے پبوں کے بل حضور چل رہے ہیں، ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو جنازوں میں شریک ہوتے دیکھا لیکن با خدا کبھی اس طرح پنجوں کے بل چلتے نہیں دیکھا، آج راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، آپ اس انداز سے کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر، اے گروہ صحابہ، میرے اس ننھے عاشق کی دھومیں عرش سے لے کر فرش تک مچی ہوئی ہیں، اللہ کے فرشتے عرش سے لے کر فرش تک جنازے میں شریک ہیں، جگہ نہیں زمین پر میں اپنا قدم پورا لگا، زمین پر جگہ نہیں میں اپنا قدم پورا لگا سکوں۔ میرے آقا اس ننھے عاشق کو لے کے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ، ارد گرد کے گاؤں دیہات کے افراد ساتھ، عرش کے فرشتے ساتھ، فرش کے فرشتے ساتھ، میرے آقا جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، میرے آقا نے جب جنازہ پڑھایا صحابہ کرام بھی ساتھ شریک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھاتے ہوئے جب لحد میں اسے اتارنے لگے، اپنے ننھے عاشق کو کافی دیر لگ گئی، لحد سے حضور باہر نہ آئے، کافی دیر ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی، لحد سے حضور باہر نہ آئے۔ جب باہر آئے کافی تاخیر کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے بھی آپ نے لوگوں کو دفنایا ہے، پہلے بھی آپ نے لحد میں لوگوں کو اتارا ہے، لیکن یا رسول اللہ پہلے کبھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی، پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی، آج راز کیا ہے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گروہ صحابہ، میرے اس ننھے عاشق نے، توجہ رکھیے گا، میرے اس ننھے عاشق نے فوت ہونے سے پہلے ایک ضمانت مانگی تھی، یا رسول اللہ قبر سے لے کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، تاخیر اس وجہ سے ہوئی اپنے عاشق کو قبر میں نہیں بلکہ جنت میں چھوڑنے گیا۔ ارے میلاد منانے والوں، حضور کی محفلیں سجانے والوں، ارے چراغاں کرنے والوں، تمہیں بشارت ہو میرے آقا تمہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ عاشق حضور کا ہو تنہا ہو جائے خدا کی قسم ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا دلوں کے راز، میرے آقا دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سلیمان کا نام، شاہ سلمان کا نام سنا ہے سب نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور خاندانی طور پر حضرت سلمان مجوسی تھے، یعنی آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کس کی؟
خاندانی، یہ بچوں کو ذرا چپ کروائیے گا، خاندانی تو بچے اٹھے بھی نہ، بس بیٹھ کر بیان سنیں، مسئلہ آپ کے پلے پڑ گیا، حضور کی محبت دل میں جاگی، یہی سب پر فوقیت ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام حضرت سلمان فارسی کہاں کے رہنے والے تھے؟ فارس، موجودہ ایران کے رہنے والے تھے، مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے ڈیرے اور گھر کے درمیان ایک راہب کا گھر تھا۔ سلمان فارسی آتے جاتے راہب کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھ جاتے۔ صحبت کا اثر یہ تھا کہ ایک دن گھر آئے تو باپ نے جب آگ جلائی اور عبادت کرنے لگے لوگ سارے خاندان والے، تو حضرت سلمان بولے کہ ابا جی یہ آگ ہمارا خدا ہے، ہم اسے خدا مانتے ہیں، اسے ہم خود ہی جلا دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جب ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خود ہی بجھا دیتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو دوسروں کو پیدا کرے، آگ عجیب خدا ہے کہ ہم اسے پیدا کرتے ہیں، یہ تو ہمارا خدا نہ ہوئی، یہ تو ہمارا خدا نہ ہوئی۔ جب باپ نے یہ جملہ سنا تو گستاخی کا فتویٰ لگا کے سلمان فارسی کو گھر سے نکال دیا۔ جا بیٹا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو خدا کے ہی گستاخ نکل آیا، پھر تیرا مجھ سے کیا رشتہ؟ جائیداد سے بھی آ کے، بڑے امیر تھے، خاندانی تھے، جائیداد سے بھی بھگا دیا، بہن بچوں سے بھی، بھائیوں سے بھی دور کر دیا۔ حضرت سلمان گھر سے نکلے، اس راہب کے پاس چلے گئے، ایک طویل عرصہ راہب کی خدمت کی، حق کی تلاش کی خاطر۔ راہب کے جب مرنے کا وقت آیا تو اس راہب نے کہا، اے سلمان، ایک فلاں ملک یمن میں فلاں نام کا راہب ہے، میرے مرنے کے بعد تو اس کے پاس چلے جانا، اگر حق تجھے ملا تو اس سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ راہب مرا، سلمان فارسی نے اسے دفن کیا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر یمن میں دوسرے راہب کے پاس چلا گیا۔ اس راہب نے سلمان فارسی کو اپنے پاس رکھا، ایک طویل عرصے اس کی خدمت کی۔ جب اس راہب کے بھی مرنے کا وقت آیا تو وہ راہب سلمان فارسی کو بلا کر کہتا ہے، سلمان، اس وقت روئے زمین پر میری نظر میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ تو جس کے پاس جائے اور تجھے حق تک پہنچا دے سوائے میرے۔ میں مرنے کے قریب ہوں، حالت موت والی ہو چکی ہے، لیکن تجھے ایک میں بات پتے کی بتا دیتا ہوں، جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا، اس کے بعد تو یثرب ایک شہر ہے وہاں چلے جانا، فی الوقت نام اس کا یثرب ہے، لیکن جب وہاں پر نبی آخر الزمان آئیں گے تو اس کا نام مدینہ الرسول پڑ جائے گا۔ جب وہاں محمد مصطفیٰ آئیں تو ان کے ہاتھ پر تو بیعت کر لینا، وہ تجھے حق سے ملا دیں گے۔ سلمان فارسی کہنے لگے کہ اے راہب، نبوت کے دعوے دار بڑے نکل آئیں گے، مسیلمہ کذاب بھی تھا نا، قادیانی بھی تھا نا، کوئی بھی شخص کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دے تو کیا میں اس کو نبی مان لوں؟ کیا میں مان لوں یہ وہی ہے جن کی بشارت آپ دے رہے ہیں؟ کیا میں مان لوں؟ راہب کہنے لگا، نہ ایسا نہ کرنا، 3 نشانیاں بتاتا ہوں، 3 نشانیاں، اگر یہ تینوں نشانیاں پائی جائیں تو وعدہ کر تو پھر ایمان قبول کرے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ سلمان نے وعدہ کیا، کہا نشانیاں بتا۔ راہب نے کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ کوئی دے تو وہ لیں گے نہیں۔ دوسری نشانی یہ کہ اگر اس نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جائے تو کبھی انکار نہیں کریں گے، تحفہ واپس نہیں کریں گے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان مہر نبوت بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہے؟ محمد رسول اللہ، مہر نبوت بنی ہوئی ہے۔ جب یہ تو 3 علامتیں دیکھ لے تو یقین کر لینا کہ یہی نبی ہیں اور بیعت کر لینا۔ اگر یہ 3 علامتیں نہ پائی جائیں تو بیعت نہ کرنا، مجھ سے وعدہ کر۔ سلمان فارسی نے راہب سے وعدہ کیا، راہب مرا، سلمان فارسی نے دفنایا اور مدینے والے رستے پر سلمان فارسی چڑھ گئے۔
ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں نے سلمان کو اکیلا دیکھا، پکڑ کے غلام بنا لیا۔ خوش قسمتی یہ کہ غلام بنا کر مدینے میں لا کے فروخت کر دیا۔ جہاں جانا تھا وہیں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان ایک کھجوروں کے باغ کا مالک تھا، اس کے ہاتھ بیچ دیا سلمان فارسی کو غلام بنا کر۔ اب حضرت سلمان فارسی غلام بن گئے، بولیے، لیکن دل میں کیا ہے؟ انتظار کن کا ہے؟ نبی آخر الزمان کا، نبی آخر الزمان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی اب اس کی باغ کی کھیتیاں کرتے، گوڑیاں کرتے، پانی لگاتے، کھجوریں توڑتے، مارکیٹ بیچ کے آتے، نفع لا کر مالک کو دیتے، صبح و شام یہی کام، صبح و شام یہی کام۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ایک دفعہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا کہ اچانک ایک پیاری پیاری خوشبودار ہواؤں کے جھونکے چلنا شروع ہو گئے۔ نسیم صبا کے ایسے تر و تازہ خوشبودار ہواؤں کے جھونکے تھے۔ میں نے کہا اے سلمان، تیری عمر 100 سال سے زائد ہو چکی ہے، تو نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے خوشبودار ہواؤں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے نہیں دیکھے؟ ہو نہ ہو جس نبی کا انتظار ہے وہ نبی آنے والے ہیں۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فضاؤں کے اندر یہ نغمہ گونج اٹھا، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کہتے ہیں جب یہ نغمہ فضاؤں میں گونجا، فضائیں خوشبودار ہوئی، ہوائیں خوشبودار ہوئی، مجھے اس راہب کی نصیحت یاد آ گئی، 3 علامتیں یاد آ گئی۔ کچھ کھجوریں میں نے اپنی ایک جیب میں ڈالی، کچھ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی۔ شوق کے اندر کافی وقت ہو گیا، انتظار کرتے کرتے کھجور کے تنے سے ہی میں نے چھلانگ لگائی، نیچے نہیں اترا، چھلانگ لگا دی۔ جب میں گیٹ کی طرف بھاگنے لگا، باغ کے مالک نے مجھے جپھا ڈال لیا، کہا اے سلمان، میں نے پیسے دے کر تجھے خریدا ہے، تو میرا زر خرید غلام ہے، تو کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا اے مالک، میرے جسم کا تو ہی مالک ہے، لیکن اس دل کا کب کا کوئی اور مالک بن چکا ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں لوٹ کر ضرور آئیں گا، لیکن کچھ دیر کے لیے مجھے جانے دے۔ باغ کا مالک وعدے کے مطابق چھوڑ دیا۔ باغ کے مالک نے جب چھوڑا، سلمان فارسی کہتے ہیں جس طرف سے طالع البدر علینا، جس طرف سے خوشبوئیں آ رہی تھی، ہوائیں آ رہی تھی، میں نے اسی طرف دوڑنا شروع کیا۔ ایک جمع غفیر تھا، مجمع لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجمع میں داخل ہوا، میں نے کسی سے پوچھا نہیں، میری پہلی نظر جا کر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، واللیل والی زلفوں پر پڑی۔ میں نے کہا اے سلمان، اگر یہ نبی نہیں تو دنیا میں کوئی نبی نہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں نے اس راہب سے وعدہ کر رکھا تھا 3 علامتوں کا۔ میں نے سب سے پہلے جو ہاتھ میں کھجوریں پکڑی تھی، میں نے نہ اپنا نام بتایا، نہ اس راہب کا ذکر کیا، نہ کوئی اور گفت و شنید کی، بس میں حاضر ہوا۔ ہاتھ میں جو کھجوریں پکڑی ہوئی تھی، میں نے دل میں نیت کی، زبان سے کچھ نہ کہا کہ یہ صدقے کی ہیں۔ میں نے کہا حضور قبول فرمائے۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، فرمایا اے سلمان، ہم انبیاء صدقہ قبول نہیں کرتے۔ میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی، میں نے کھجوریں سائڈ پہ رکھی، جیب سے دوسری کھجوریں نکالی، دل میں نیت کی کہ تحفے کی ہے، صدقہ نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھ بڑھائے، کھجوریں قبول فرمائی، ارشاد فرمایا اے سلمان، ہم انبیاء کسی کا تحفہ واپس نہیں کرتے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، چہرہ دیکھ کر ہی حضور کا دیوانہ ہو چکے تھے۔ اب علامتیں بھی 2 پائی گئی۔ اب تیسری علامت، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا بنا ہونا، یہ باقی تھی۔ حضور نے چادر لے رکھی تھی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں بہانے بہانے حضور کے پیچھے آتا، چکر لگاتا کہ چادر ہٹ
ہٹے مہر نبوت دیکھوں قدموں میں گروں اسلام قبول کر لوں، لیکن حضور نے چادر نہ اتاری۔ مالک سے وعدہ کیا تھا، باغ والے سے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق لوٹ گیا۔ گاہے بگاہے میں آتا رہتا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، گھوم گھوم کر حضور کی قمر کی جانب میں چکر لگاتا رہتا اور دل میں دعا کرتا، کاش کاش چادر ہٹے مہر نبوت دیکھوں، میرا وعدہ پورا ہو، حضور کے قدموں میں گروں اور ایمان قبول کر لوں۔ لیکن حضور چادر نہ ہٹاتے۔ ایک زمانہ گزر گیا، کافی ایام گزر گئے، میں باغ کے کھجور کے درخت پہ چڑھا، کھجوریں اتار رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا، اے سلمان 100 سال سے زائد تیری عمر ہو چکی ہے، اگر تو مر گیا اور تو نے تیسری علامت نہ دیکھی، تو ایمان لے کر اگر نہ آیا، تیرے ماں باپ کا تجھے چھوڑنا، تیرا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا بے فائدہ ہوگا، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا کیا فائدہ، جائیداد چھوڑنے کا کیا فائدہ، اپنا گھر بار دوست احباب چھوڑنے کا کیا فائدہ۔ کہتے میں یہ سوچتا ہوا رو پڑا، کھجوریں بھی توڑ رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دیا، اگر پھر بھی میں ایمان نہ لا سکا، میں حق تک نہ پہنچ سکا، تو سب کچھ چھوڑنے کا فائدہ تو پھر کوئی نہ ہوا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں رو رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا، اچانک آواز آئی نیچے سے کہ اے سلمان میں محمد تیرے باغ میں آیا ہوں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، میں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو حضور بذات خود چل کر میرے باغ میں جلوہ فروز ہوئے تھے۔ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں فوراً چھلانگ لگا کے حاضری پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے میرا حال پوچھا، میں نے حضور کا حال پوچھا، حضور نے میرے خاندان کا پوچھا، میں نے حضور کے خاندان کا پوچھا، کچھ باتیں ہوتی رہی، حال چال ایک دوسرے کا پوچھتے رہے۔ حضور کے جانے کا وقت ہوا، میرے آقا کھڑے ہوئے، میں بہانے حضور کے پیچھے چکر لگاتا۔ جب حضور جانے لگے، حضور نے چادر نہ اتاری، میں نے دل میں دعا کی کہ اے مولا کوئی ہوا ہی بھیج دے، کوئی آندھی ہی بھیج دے، وہ ہوا چادر اڑا کر لے جائے، میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ کہتے خدا کی قسم زبان سے کچھ نہ کہا، فقط دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہوا چلا دے۔ کہتے ہیں میں نے دعا کی تھی کہ خود حضور نے چادر اتار کر سائیڈ پر کی اور فرمایا سلمان دیکھ یہ مہر نبوت دیکھ لے جس کی تجھے راہب نے نصیحت کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو میرے بھائی بات چل رہی تھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، خدا کی قسم وہ چہرہ ایسا تھا کہ جو حضور کا چہرہ دیکھتا حضور کا ہو کے رہے، جو حضور کا دیکھتا حضور کا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام میمونہ نے اپنے والد سے عرض کی کہ ابا جان حضور مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ کہا مکہ بڑی دھومیں مچی ہوئی ہیں والضحیٰ کے چہرے کی، بڑی دھومیں مچی ہوئی ہیں واللیل کی، زلفوں کی۔ ابا جان میں چاہتی ہوں میں بھی تو اس نبی کو دیکھوں جن کا کلمہ پڑا ہے، میں بھی تو دیکھوں وہ چہرہ کیسا ہے کہ جو دیکھتا ہے ہو کے رہ جاتا ہے، میں بھی تو دیکھوں وہ زلفیں کیسی ہیں کہ جب چھا جائیں چہرے پر تو رب قسمیں اٹھا دیتا ہے، رب قسمیں اٹھا دیتا ہے، دیکھوں تو صحیح۔ والد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آجا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، میرے آقا ایک اونٹنی پر سوار تھے، اونٹ ذرا دراز قد ہوتا ہے، اوپر جو کجاوے میں بیٹھا ہو تو اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں بیٹھنے والے کے نیچے زمین پر کھڑے والے شخص کے سینے یا چہرے کے سامنے آتے ہیں، اونچا ہوتا ہے نا ذرا۔ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں میں نے ابا جان سے کہا ابا جان آپ حضور سے کوئی بات کریں،
میں ودھا کا چہرہ دیکھتی ہوں۔ کہتی ہم اونٹ کے قریب گئے، میرے والد نے حضور علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ حضور کے پاؤں مبارک میرے چہرے کے سامنے تھے، انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی حضور کی، میری نظر سب سے پہلے اس پر پڑی۔ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پر سب سے پہلی میری نظر پڑی، واپس آ گئی دیکھ کر حضور کو۔ جب گھر آئی نا تو عورتوں نے پوچھا کہ اے ام میمونہ، تو ودھا کا چہرہ دیکھ کر آئی ہے، ذرا بتا تو صحیح چہرہ کیسا ہے؟ واللیل والی زلفیں دیکھ کر آئی ہے، بتا تو صحیح ذرا یہ زلفیں کیسی ہیں؟ حضرت ام میمونہ کہتی ہیں خدا کی قسم میری پہلی نظر انگوٹھے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پر پڑی۔ اگر میں حسن بیان کروں فجر ہو جائے، اس انگلی کا حسن بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ حسن ایسا تھا خدا کی قسم اس انگلی سے نظر چہرے کی طرف گئی ہی نہیں۔ اس انگلی کے حسن میں اس قدر گرفتار ہوئی کہ چہرہ دیکھنا ہی بھول گئی، چہرہ دیکھنا ہی بھول گئی۔ میرے بھائیوں محترم سامعین کرام، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ودھا حسن مبارک والا چہرہ تھا۔ راوی میں روایت میں آتا ہے، جمع الجوامع کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام بورتے نہیں ہو رہے، او حضور دا ذکر ہوئے عاشق بور ہو جائے ممکن ہے؟ دسو مینو او ذکر حضور دا محبوب دا ہے تو توجہ کسی اور پاسے جاندی ہے؟ دسو جاندی ہے؟ اگر توجہ اور پاسے جاندی ہے مطلب یہ ہے کہ تھوڑی کمی ہے، تھوڑی کمی ہے ہمارے اندر جو توجہ کسی اور طرف جاتی ہے۔ کسی نے مجنون کا نام سنا ہے؟ لیلا مجنون سارے نے سنیا ہونا، سارے نے سنیا ہونا۔ یہ کوئی کل پرسوں کا نہیں ہے، یہ تابعین یعنی صحابہ کے زمانے کا ہی، اس کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے کا۔ اس کا نام قیس تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ قیس۔ نام اس کا پڑ گیا مجنون۔ مجنون کہتے ہیں دیوانے کو۔ کسے کہتے ہیں بولے؟ اس کا نام مجنون یوں پڑا کہ جب وہ جنگ صفین کا مسئلہ ہوا نا، حضرت علی اور حضرت میرے معاویہ آپس میں جو ہوا معاملہ، تو کسی نے پوچھا کہ اے قیس تو بتا کہ حق پر کون ہے، حضرت میرے معاویہ ہیں یا حضرت علی ہیں؟ تو بتا، تو فیصلہ کر، تو کیا کہتا ہے؟ وہ قیس کہنے لگا، مجنون کہنے لگا نہ علی حق پر ہے نہ میرے معاویہ حق پر تو میری لیلہ ہے، حق پر تو میری لیلہ ہے۔ وہاں اس کا نام پڑ گیا مجنون۔ کہ جب بندہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اسے محبوب کے علاوہ کوئی اور نہیں سوچتا۔ یہ تو دنیاوی مثال دی تھی، خدا کی قسم اگر عشق حقیقی ہو جائے، اگر عشق حقیقی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے نہیں کا ذکر ہو، پھر بندہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، چہرے مرجھا جائیں، یہ پھر اس کا مطلب کوئی دل کے اندر کمی ہے۔ ذکر محبوب کا ہو، چہرے کھلے رہیں، تبھی اس کا ثمرہ ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے چہل قدمی کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ آپ لوگ بھی بس اوقات نکلتے ہو نا فجر کے بعد ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے۔ میرے آقا نکلے چہل قدمی کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ چہل قدمی کرنے نکلتا ہے نا تو اپنی جیبیں خالی کر کے جاتا ہے، ہلکا پھلکا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، لباس بھی ہلکا پھلکا پہنتا ہے۔ تو میرے آقا چہل قدمی کے لیے مدینے سے باہر گئے، پیسے گھر رکھ کے جو بھی درہم و دینار تھے اکیلے ہی باہر گئے۔ چلتے 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 مدینے کے قریب ایک قافلہ رکا ہوا تھا کفار کا، کسی ملک سے آ رہا تھا، کسی ملک جا رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، ان کے اونٹ بھی تھے۔ میرے آقا کی نظر ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ پڑ گئی۔ اونٹ کی خوش قسمتی وہ میرے آقا کو بھا گیا۔ اونٹ کی خوش قسمتی کہیں گے نا، نظر حضور کی پڑ گئی، اونٹ کی خوش قسمتی وہ میرے آقا کو بھا گیا۔ کاش وہ اونٹ ہمیں ہو، کس کی خواہش نہیں ہے؟
کس کی خواہش نہیں یہ اونٹ میں ہوتا ہے جس پہ حضور کی نظر پڑی اور حضور کو بھاگے؟ میرے آقا قافلے والوں کے پاس گئے، جا کے فرمایا قافلے والوں یہ اونٹ بیچو گے؟ قافلے والے حضور کو جانتے نہیں تھے، لیکن جب نظر والدحا کے چہرے پر پڑی نا تو انہوں نے بیچنا نہیں تھا، کہنے لگے اگر آپ خریدیں گے جنبی تو ہم بیچ دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ عرض کی جتنے کا آپ کہیں گے۔ حضور نے فرمایا اتنے کا بیچتے ہو؟ کہا ہم بیچتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لے جاؤں، پیسے گھر رکھے ہوئے ہیں مدینے میں، وہاں سے بھجوا دیتا ہوں۔ قافلے والے بولے آپ لے جائیں، پیسوں کی بھی بات نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے دکاندار کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دکاندار کوئی بیٹھا ہے؟ دکاندار آپ بتائیں حاجی صاحب، جب کوئی اجنبی سودا لینے آئے اور ادھار لینے آئے سودا دیتے کہتے ہیں یا تو گروی رکھوا یا کوئی ضامین لے کر آ، ایسا ہی ہے نا، یا گروی رکھوا یا کوئی ضامین دے، بندہ جو مجھے بھی جانتا ہو میں اسے بعد میں پکڑ سکوں۔ تیرا کیا؟ تو کہاں گیا؟ کہاں سے آیا؟ تیرا کیا؟ نہ گروی مانگی نہ ضامین مانگا، کہا کہ اجنبی آپ لے جائیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میرے آقا اونٹ کی مہار کو پکڑ کے چل پڑے، پورا قافلے والے دیکھتے رہے۔ حضور جب نظر سے اوجھل ہو گئے، ان کو اب ہوش آیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے پیسے کیوں نہیں مانگے؟ دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تو نے گروی کیوں نہیں رکھوائی؟ تیسرا چوتھے کو کہتا ہے تو نے ضامن کیوں نہ مانگا؟ ایک بولا خدا کی قسم جب وہ مسکرا رہے تھے میں اپنا عکس ان کے چہرے پر دیکھ رہا تھا، میں تو اسی کام میں مگن تھا۔ دوسرا کہنے لگا با خدا جب وہ اجنبی مسکرا رہے تھے ان کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، میں تو وہ نور دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تیسرا کہنے لگا جب وہ اجنبی اشارے کر رہے تھے ان کا جمال اور جلال ایسا تھا، میں تو ان کے اشاروں کے اندر ہی مستغرق ہو گیا تھا، کھو گیا تھا۔ میرے تو ذہن میں نہ آیا گروی بھی لینی ہے، ضامن بھی لینا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، وہ اجنبی ہمیں دھوکہ دے کر چلا گیا۔ جب دھوکے کا لفظ بولا نا تو جو قافلے کا مالک تھا اس کی بیوی خیمے میں بیٹھی تھی، اس نے فوراً خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا خبردار اگر تم میں سے کسی نے اس اجنبی کے بارے میں دھوکے کا لفظ بولا، اگر پیسے نہ آئے واللہ انا ضامنۃ لکم، اگر پیسے نہ آئے میں قسم اٹھاتی ہوں میں ضمانت دیتی ہوں۔ عورت بولی میں قسم اٹھاتی ہوں میں ضمانت دیتی ہوں۔ قافلے والے بولے اچھا اچھا پھر تو جانتی ہوگی اس اجنبی کو تبھی تو ضمانت دے رہی ہے۔ وہ عورت بولی با خدا جانتی تو میں بھی نہیں، جانتی تو میں بھی نہیں۔ پوچھا پھر ضمانت کیسی؟ کہا جب وہ تم سے باتیں کر رہے تھے نا ایک نظر میری بھی اس چہرے پر پڑ گئی تھی، خدا کی قسم وہ چہرہ جھوٹے کا نہیں، وہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں بھیجی صحابہ کے ہاتھ، کچھ آپ علیہ السلام نے کھجوروں کے ساتھ ساتھ پیسے بھیجے اونٹ کے۔ جب صحابہ کھجوریں اور پیسے لے کر قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے اور یہ کھجوریں حضور نے تواضع کے لیے بھیجی ہیں، تو وہ قافلے والے بولے کہ یہ قیمت چھوڑو ہمیں پہلے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ۔ قافلے والے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا میں نے تم سے اونٹ خریدا تھا اس کے پیسے لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اونٹ نہیں خریدا، آپ نے ہمارے دل خرید لیے، ہمارے دل خرید لیے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیں۔ تو میرے بھائی میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا کہ جس کی نظر حضور پر پڑتی تو حضور کا ہو کے رہ جاتا تھا، سوائے یہ کہ جن کے مقدر میں ہی رب نے گمراہی کفر لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے چہرے کی قسم اٹھانے کے بعد اس اعتراض کا جواب دیتا ہے جو 40 دن تک وحی نہ آئی کہ ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑے گا۔ پھر رب نے پھر تعریف شروع کر دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی
توجہ رکھیے گا، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ پچھلے لمحے سے بولیے ٹائم کیا ہو گیا عثمان بھائی؟ پورے 12۔ آپ اس آیت کو سامنے رکھیں، 12 بجے حضور کا جو رتبہ ہے نا، جو شان ہے، جب 12:01 ہوگا یہ رتبہ اور شان اور بڑھ جائیں اور جب 12:02 ہوں گے یہ رتبے اور شانیں اور بڑھ جائیں گی۔ کیوں کہ خدا قرآن میں کہتا ہے، فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے مصطفیٰ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں ذکر کیا۔ اس حدیث کو امام نبہانی نے، امام قسطلانی نے بھی ذکر کیا۔ صحیح روایت ہے، حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عباس، ادھر دیکھیے ذرا، حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایمان میں کیسے داخل ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا عباس تو خود بتا۔ حضرت عباس حضور کے کیا تھے؟ چچا۔ کیا تھے بولیے؟ ظاہر سی بات ہے، عمر میں بھی بڑے تھے، عمر میں بھی کیا تھے؟ چچا تھے، پہلے پیدا ہو گئے تھے، عمر میں بڑے تھے، لیکن ادب کتنا کرتے تھے حضور کا۔ کسی نے پوچھا اے عباس، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ بولیے، آواز نہیں آئی۔ چچا تھے نا، بڑے بھی تھے، پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن ادب دیکھیں۔ کسی نے سوال کیا کیا ہے عباس، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، کہا اکبر منی رسول اللہ انا ولدت قبلہ۔ اے بندے، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، بس پہلے پیدا میں ہو گیا۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، یہ صحابہ کا ادب ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، بخاری کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق، آخری روایت سنانے لگا ہوں، بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق، بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے گئے، تاخیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام جب تاخیر ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، آپ مصلی پہ بولیے کھڑے ہوں، نماز پڑھا دیں، حضور نہ جانے کب آئیں، حضور نہ جانے کب آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم اقامت کو ہو، صفیں درست کرو، نماز شروع کر دی۔ صحابہ نے بھی نیت باندھ لی، ابو بکر صدیق نے بھی نیت باندھ لی، جماعت شروع ہو گئی، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں۔ جماعت کے دوران حضور تشریف لے آئے، ساری صفیں پیچھے سے چیرتے ہوئے، توڑتے ہوئے حضور پہلی صف کے اندر، یہاں جیسے مثال کے طور پر یوں کھڑے ہو گیا۔ ابو بکر صدیق یہاں ہیں، میرے آقا پہلی صف میں کھڑے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب نماز سب سے افضل عبادت، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، لیکن سب سے افضل عبادت کون سی ہے بولیے؟ نماز۔ بعض بدبخت کہتے ہیں نماز میں گدھے کا خیال آ جائے، اس سے یہ حضور کے خیال سے بہتر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز مکمل ہونا۔ کہتے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے نہیں اللہم صلی علی سیدنا، پڑھتے نہیں درود ابراہیم، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حضور تشریف لائے پہلی صف میں، جماعت ہو رہی ہے۔ صحابہ نے جب حضور کو دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے تو اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ایسے مارنا شروع کر دیے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ،
کیونکہ ابو بکر صدیق بڑے خشوع سے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار دیے کہ ابو بکر چل کر الٹے قدم پیچھے آ جاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ کون آ گئے بولیے؟ حضور آ گئے۔ بولیے کون آ گئے؟ حضور آ گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر کھڑے ہیں، التفاتا فرأى رسول اللہ، ابو بکر کعبے کو منہ کر کے کھڑے ہیں، التفاتا اس طرح منہ موڑ کر حضور کو دیکھتے ہیں، منہ موڑ کر حضور کو دیکھتے ہیں۔ جب دیکھ لیا حضور کو اب الٹے قدم پیچھے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میں ابو بکر نماز پوری کر پڑھا۔ ابو بکر نارو کے پیچھے آ گئے، میرے آقا آگے بڑھے، نماز مکمل ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے میں نے کہا تھا نماز مکمل کر، کیوں نہ کی؟ ابو بکر بولے یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیک، یا رسول اللہ ابو بکر کی اتنی جرت نہیں، آپ پیچھے ہو ابو بکر آگے ہو جائے۔ نماز صحیح، نماز صحیح، لیکن آپ کا ادب نماز سے بھی مقدم ہے۔ ادب ہے تو نماز قبول، بے ادب کی نماز قبول ہے؟ بولیے بے ادب کی نماز قبول ہے نہیں۔ اب یہاں دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر کس طرف کھڑے ہیں؟ سیدھا منہ کر کے۔ ادھر کیا ہے؟ کعبہ۔ ادھر کیا ہے؟ بولیے کعبہ۔ رخ موڑوں تو کعبے سے رخ مڑ جاتا ہے، بولیے نا۔ ہم نماز سے جب باہر نکلتے ہیں تو کس طرح نکلتے؟ چہرہ گھما دیتے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز میں چہرہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں چہرہ گھماؤں کعبے سے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ گھمائیں چہرہ کعبے سے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر کعبے سے چہرہ گھمائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس دن نماز نہیں ٹوٹی۔ چہرہ گھوما ابو بکر کا لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ ٹوٹتی تو کیسے ٹوٹتی؟ ادھر کعبہ تھا، چہرہ گھما کے دیکھا کعبے کا کعبہ تھا، سامنے بھی کعبہ تھا۔ جب دیکھا والضحیٰ کے چہرے کو تو کعبے کا کعبہ تھا۔ ٹوٹتی تو کیسے ٹوٹتی؟ ٹوٹتی تو بولیے کیسے ٹوٹتی؟ بات چل رہی تھی حضرت عباس کی، ادب و احترام کی بات چل رہی تھی، تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب آپ 40 دن کے تھے، مائی حلیمہ سعدی آپ کو لے کے چلی گئی تھی، تو میں چچا ہونے کے ناطے وقتاً فوقتاً گاؤں میں چکر لگاتا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے۔ آپ کو بولیے دیکھنے کے لیے، چچا تھے نا، بھتیجا گیا ہے تو پیچھے گاہے بگاہے چکر لگاتے، دائی خیال بھی رکھ رہی ہے یا نہیں رکھ رہی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ کتنے دن کی بولیے؟ میں نے آپ کو دیکھا آپ جھولے میں تھے، پنگوڑے میں تھے، آپ خدا کی قسم پنگوڑے میں، چاند کو جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف چلا جاتا، حیث اشرت الیہ مالا، میں آپ کو دیکھتا، چاند کو مشرق کی جانب اشارہ کرتے، چاند دوڑتا ہوا مشرق کی جانب چلا جاتا، اگر آپ چاند کو مغرب کی جانب اشارہ کرتے، چاند دوڑتا ہوا مغرب کی جانب چلا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا باس تعجب نہ کرنا، انا احدثہ ویحدثنی ویلہمنی عن البکا، اے عباس چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ اور جس نبی کے کھلونے سورج چاند ہوں وہ نبی ہماری مثل ہے، ہم اس نبی کی مثل ہے جس نبی کے کھلونے چاند سورج ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عباس اس پر تعجب نہ کرنا، اس پر تعجب نہ کرنا، با خدا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، حضور فرما رہے صحیح حدیث، با خدا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، لوہے محفوظ پر جو قلم چلتی تھی
اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا عباس اس پر تعجب نہ کرنا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے عرش کے پایوں میں جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں ان کی تسبیح کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ حدیث ہو گئی، صحیح حدیث تھی، حوالے دے دیے میں نے، الحاوی للفتاوی کے اندر صحیح الاسناد ہے۔ بتائیں 1400 سال پہلے حضور جب اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں تھے، سننے کی طاقت اتنی تھی لوح پر چلنے والی قلم کی آواز سن لیتے، عرش پر فرشتوں کی تسبیح کی آواز سن لیتے۔ اللہ قرآن میں کہتے فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے آپ کے حق میں بہتر ہے۔ 1400 سال پہلے سننے کی طاقت یہ تھی، اور آج بتائیں میرے مصطفیٰ کی سننے کی طاقت کتنی ہوگی؟ ارے مدینے سے عرش دور ہے یا فیصل آباد؟ بتائیں عرش دور ہے یا فیصل آباد؟ عرش دور ہے نا۔ جب 1400 سال پہلے وہ عرش کی باتیں سن لیتے تھے تو آج کیا وہ فیصل آباد سے پکارنے والے کی آواز نہیں سن سکتے؟ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے، بولیے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور یہ شان حضور کی کیوں نہ ہو، یہ شان حضور کی کیوں نہ ہو کہ جب اللہ نے بنایا ہی حضور کی خاطر کل کائنات کی ہو تو پھر اس نبی کی تو شانیں ہوں گی نا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو آدم علیہ السلام کو پکارا یا ابا محمد، کیا فرمایا؟ اے محمد کے والد۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ یہ محمد کون ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یا آدم ارفع راسک، بس آخری بات، یا بور تو نہیں ہو رہے، یا آدم ارفع راسک، اے آدم ذرا سر بلند کر، سر اٹھا۔ آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا، فرفع راسہ، سر اٹھایا، فرآ نور محمد فی صدادق العرش، عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر دیکھا۔ عرض کی یا ربی ما ھذا النور، اے میرے مولا یہ کس کا نور جگمگا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، اسمہ فی السماء احمد، اس نبی کا آسمان میں نام احمد ہے، وفی الارض محمد، زمین میں نام محمد ہے، لولاہ ما خلقتک، اگر میں اس نبی کو نہ بناتا، اے آدم میں تمہیں نہ بناتا، لولاہ ما خلقت السماء، اگر محبوب نہ ہوتے آسمان نہ بناتا، لولاہ ما خلقت ارضا، اگر محبوب نہ بناتا زمین نہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا ارفع السماء، اے محبوب یہ جو آسمان بنائے تمہارے لیے بنائے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا استح البتہا، اے محبوب یہ جو زمین بنائی تمہارے لیے بنائی۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا انبج الموجا، اے محبوب یہ جو دریا بنائے، سمندر بنائے، کہکشائیں بنائی، سب تیرے لیے بنائی۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد انا اجعل لک فدان من العرش الى تحت الثری، اے مصطفیٰ عرش سے لے کر تحت الثری تک سب کچھ میں نے تیرے خاطر بنایا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہیں آئی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، ہاتھ اٹھا کر ذرا اظہار کر کے تمام بھائی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جناح میں چمن
چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا کیا فرمایا اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ بزم یہ محفلیں سب تمہارے لیے ہماری سانسیں بھی تمہارے لیے ہماری جانیں بھی تمہارے لیے ہماری آنکھیں بھی تمہارے لیے ہمارے جسم کا جز جز بال بال یا رسول اللہ تمہارے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آج بدبخت یہ فرانسیسی لانتی ملون یہ کوشش کرتے ہیں خاکے بنا کر کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو کم کر دیں گے نہ ابو جہل نے بھی یہ کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی ابو لہب نے بھی کوشش کی تھی نا ابو جہل نے بھی کوشش کی ابو لہب نے بھی کوشش کی لیکن ذکر کم ہوا یا بڑا میرے رضا کیا کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کیونکہ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا آخر میں آپ تمام بھائیوں کا خصوص انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں یقین کریں روزانہ کے 2 بیان 3 بیان 4 بیان جب میں آ رہا تھا گلا جواب ہی دے گا لیکن آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر ذکر مصطفیٰ کا چھڑا تو پھر چھیڑے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرانہ قبول فرمائے اور آپ کا آنا بھی قبول فرمائے ہمیں سچا عاشق رسول بنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازیں کی بھی آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے ٹھنڈ ہم نعرے تو لگائیں کہ حضور پر جان بھی قربان ہے جب نماز کی باری ہے مؤذن کے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کرکٹ کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم گلی کے اندر تاش کھیل رہے مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان لیکن نماز کوئی نہیں آنا یہ کام تو خراب ہے نا یار حضور کا میلاد منائیں تو پھر حضور کی باتوں پر عمل بھی تو کریں نا پھر جو محبت ہوتی نا محبت عرب کا قاعدہ ہے مقولہ ہے محبت اطاعت کرواتی ہے محبت کیا کرواتی ہے جب کسی سے محبت ہونے پہ محبوب کی بات ماننی پڑتی ہے جب محبت حضور سے ہے تو پھر بات ماننی پڑے گی میرے آقا کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ٹھنڈک ہم دیں نا اور فرانسیسیوں کو گالیاں دیتے رہیں تو یہ تو پھر مزے والی بات نہیں نا مزہ تو یہ کہ ہم عمل بھی پورا کریں عمل بھی تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ عزوجل حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے نا انشاءاللہ عزوجل پورے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے انشاءاللہ عزوجل 5 نمازیں با جماعت پڑھا کریں کوشش کیا کرے کہ روزانہ یہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے صلی اللہ علی محمد یہ ایک درود پاک پورا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 2 درود پاک ہو گئے کتنا ٹائم لگا 2 سیکنڈ ٹوٹل کتنا ٹائم لگے گا 3 سے 4 منٹ چلو 5 منٹ لگا دو یا 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ ہم حضور کو نہیں دے سکتے میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا تم میں جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا نا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قیامت کے دن چھلکتے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا
وہ پینا یا نہیں پینے چھلکتے جام؟ کس کس نے پینا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو پھر نیت کریں کہ روزانہ 313 مرتبہ درود ضرور پڑھیں گے تو سوئیں گے، ورنہ رات کو سوئیں گے نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.